اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں سورۃ الکہف کی فضیلت اور سورۃ الکہف کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ کہف غار کو، کیو کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ کہف قرآن پاک کی مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ 15ویں اور 16ویں سپارے کے درمیان میں یہ مکی سورت ہے اور قرآن مجید میں 18ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مخالفین ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کوئی ایسی بات ہم کر جائیں کہ جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ رک جائے، اسلام نہ پھیل سکے، اور ہمارے مفادات، ہماری لالچ، ہمارے حرص و طمع کے خواب پورے ہو جائیں۔ چونکہ خود علم نہیں رکھتے تھے تو اہل کتاب کے پاس جا جا کر ان سے باتیں پوچھتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھیں اور آپ جواب نہ دے سکیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ منصوبہ سازی اور پیشگی منصوبہ بندی کے تحت اسلام کے اوپر اعتراضات جڑ کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام مخالفین ان لوگوں سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں جن کو تھوڑا بہت کسی چیز کا علم ہو، تاکہ وہ اسلام پر اعتراض کریں، اسلام پھیلنا رک جائے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمائیں یا جھجکیں۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا ہے، کوئی نئی چیز مسلمان کے لیے اگر آج ایسا ہو تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اہل کتاب نے کہا، مشرکین سے کہا کہ آپ جاؤ اور محمد سے 3 باتوں کے بارے میں پوچھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے پوچھنا کہ اصحاب کہف کون ہیں، یہ غار والے نوجوانوں کا کیا قصہ ہے، کیا ماجرا تھا۔ ان سے پوچھنا کہ حضرت خضر نامی جو ہستی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ اب چونکہ یہ وہ قصے تھے جو اہل کتاب کے ہاتھوں مشہور و معروف ہوں گے یا کتابوں کے اندر لکھے ہوں گے، لیکن مشرکین مکہ اور مکے کے ماحول میں لوگ ان باتوں سے بالکل بیگانے تھے، نا آشنا تھے، کسی کو علم نہیں تھا۔ اپنے طور پر بغلے بجاتے مشرکین مکہ کہ آج ہم جو ہے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان باتوں کا اظہار کیا کہ آپ ذرا بتا دیجئے، اگر آپ کے پاس غیب سے علم کا کوئی ذریعہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اہل کتاب بھی یہ جانتے تھے کہ اگر سچے پیغمبر ہوئے تو بتا دیں گے، اور اگر سچے پیغمبر نہ ہوئے تو یہ باتیں غیب کے علم کے سوا نہیں بتائی جا سکتی۔ تو اس چیز کا انہوں نے اپنے طور پر اپنے تئیں سوال جواب کی کوشش کی۔ اللہ عز و جل نے سورہ کہف کو جواباً نازل فرمایا، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی سبق کی ملی کہ جب آپ نے ان کے یہ سوالات سنے تو آپ نے فرمایا تو میں جواب دے دوں گا۔ دل میں تو انشاءاللہ کہا، لیکن زبان سے اس موقع پر نہ فرمایا، اظہار نہ کیا، اور مراد یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے وحی سے ان کا جواب مرحمت فرمائے گا تو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ وحی آنا رک گئی، آپ انتظار میں رہے کہ وحی آئے گی، ابھی آتی ہے، ابھی آئے گی۔ جب وحی آنے میں کچھ وقت لگا، کچھ توقف ہوا، تو مشرکین مکہ بغلے بجانے لگے کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے، پہلے ہی ہم کہتے تھے کہ یہ نہیں بتا سکیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے صرف ان باتوں کا جواب نہیں اتارا
بلکہ پوری سورہ کہف تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بھی بتائیں کہ جو اہل کتاب کے علم میں بھی نہ تھیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے نبی جی جب آپ کسی کام کو کرنے کے بارے میں کہیں نا کہ میں کل کروں گا، میں کل کہوں گا، تو ساتھ آپ انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہی بندہ مومن کا توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنی دولت کو، اپنے طاقت کو، اپنے وسائل کو، اختیارات کو تالا لگا رہا ہے کسی چیز پر، تو اس تالے میں کوئی ہمت نہیں کہ چوری کو روک سکے۔ سفر پہ جانا ہے تو نئی ماڈل کی بہترین محفوظ تیز سواری کی کوئی طاقت نہیں کہ ایک قدم بھی آگے لے جا سکے۔ بندہ مومن ہر چیز میں اللہ رب العزت پر توکل اور اعتماد کرتا ہے۔ یہی سبق ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، چاہے آپ کے پاس وہ اسباب ہیں، وہ ذرائع ہیں جن سے وہ کام ہونا ہے، دوائی کھا لی، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اب بندہ مومن میں اور بندہ غیر مومن میں یہاں فرق کی لکیر کھنچ جاتی ہے کہ بندہ مومن کہتا ہے دوائی تو کھاؤں گا اس لیے کہ سنت ہے، حکم ہے، لیکن شفا اللہ دے گا، اور جسے یہ علم نہیں ہوگا تو وہ صرف دوائی پر ہی اعتماد کرے گا۔ بندہ مومن میں اور غیر مومن میں یہی فرق ہے کہ مومن دکانداری کرے گا، تجارت کرے گا، بزنس کرے گا، ملازمت کرے گا، بیج بوئے گا زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتے وقت، لیکن اعتماد نہ بیج پر ہے، نہ پانی پر ہے، نہ مادی وسائل اور اسباب پر ہے، بھروسہ صرف ایک ذات پر ہے جو اللہ رب العالمین ہے، مسبب الاسباب ہے۔ بھروسہ ان چیزوں پر نہیں، اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام محبت الہی ہے، اسی کا نام اللہ رب العزت سے گہرا تعلق ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور یہی وہ تعلیم تھی جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوئی۔ جب ان کے لیے بھی یہ تاکید ہے کہ آپ کوئی مستقبل کا کوئی فریضہ، کوئی قول یا کوئی کام بغیر انشاءاللہ نہ کہیں، تو اگر ان کے لیے حکم ہے تو میرے اور آپ کے لیے حکم بطریق اولا لازم ہوگا۔ تو دل میں کہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ انشاءاللہ کہنا یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اور دین کی مبارک تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی اتار دی، سورہ کہف نازل ہو گئی، جوابات مل گئے، لیکن ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ نے نہ ماننا تھا، وہ نہ مانے۔ اہل کتاب کو پہلے بھی یقین تھا، پھر یقین اور ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو اس واضح جواب کے بعد سورہ کہف کے اترنے کے بعد بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن اللہ عز و جل نے یہ سورہ کہف کا خزانہ اس امت محمدیہ کو عطا فرما دیا۔ اب یہ خزانہ ہم چاہیں تو اس سے مستفید ہو جائیں۔ یہ سورہ کہف اگر ہم چاہیں تو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہم لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کا بھی فائدہ نہ لینا چاہے تو کوئی زبردستی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ قرآن اترا، اگر انہوں نے نہ چاہا تو فائدہ ان کو بھی نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ، میں اور آج ہزاروں سال بعد، 1400-1500 سال کے بعد بھی اگر ہم فائدہ لینا چاہیں تو سورہ کہف کی تاثیر، سورہ کہف کا فائدہ جو اس وقت تھا، ہمارا ایمان ہے آج بھی اسی طرح مل سکتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ کہف پوری کی پوری سورہ مبارکہ، اس کی شروع کی آیات، اس کی آخر کی آیات، پوری سورہ کہف مختلف احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ طویل کئی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 الآیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، یعنی زبانی یاد کر لیں، تو اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات۔ اور دجال کا فتنہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو باخبر کیا تھا، حالانکہ یہ فتنہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ دجال کا فتنہ ہے اتنا خطرناک، ایمان لیوا بھی ہے، جان لیوا بھی ہے، تو انبیاء اس فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو باخبر کرتے آئے کہ ذرا احتیاط سے رہنا اس زمانے میں۔
تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جس کے دل میں محفوظ ہو گئیں، انشاءاللہ دجال کا فتنہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کو جمعۃ المبارک کی رات میں پڑھ لیا، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات جو گزر گئی، جو رات جمعہ سے پہلے آتی، جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، تو جس شخص نے جمعہ کی رات میں یعنی شب جمعہ میں سورہ کہف کو پڑھ لیا تو اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جائے گا، اس انسان سے لے کر فیما بینہ و بین البیت العتیق، اس پڑھنے والے سے لے کر خانہ کعبہ تک ایک نور اللہ پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کو پڑھا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعے کے دن میں سورہ کہف کو پڑھا تو اس کے لیے بھی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور اور روشنی کو پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت میں ایک اور بات فرمائی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ فتح لہ نور من تحت قدمہ الی عنان السماء یضیء لہ یوم القیامۃ وغفر لہ ما بین الجمعتین۔ فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعے کے دن میں پڑھی تو فتح لہ نور من تحت قدمہ الی عنان السماء، تو اس سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے والے کے پاؤں سے لے کر، قدموں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور پیدا کر دیا جائے گا۔ اب آپ روایات کو جمع کرتے چلے جائیے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن بھی نور اور روشنی پیدا کر دی جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے، بعض حضرات نے یہ حدیث بھی، یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جو شخص من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، یہ چوتھی روایت ہے کہ سورہ کہف نور ہے، روشنی ہے، کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کا حصہ پڑھ لے، جیسے شروع کی چند آیات ہیں، 5-10 آیات ہیں، اور آخر سے کچھ پڑھ لے، جو آخری رکوع ہے اس کی 2-4 آیات پڑھ لے، شروع کا اور آخر کا پڑھ لے، تو فرمایا کہ اس شخص کے پاؤں سے لے کر سر تک اللہ نور پیدا فرما دے گا۔ ومن قرأ کلھا کانت لہ نورا ما بین السماء والی الارض، اور جو سورہ کہف مکمل پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک پورا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اب ان تمام روایت کو جمع کر لیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے یا جمعے سے پہلے کی رات میں کر لے تو اس کے لیے یہ سورہ کہف نور ہے، روشنی ہے، اس کے پاؤں سے لے کر سر تک، اس کے قدموں سے لے کر خانہ کعبہ تک، بیت عتیق تک، اس سے لے کر آسمانوں تک، اس سے لے کر جنت تک، دنیا سے لے کر آخرت تک، گویا کہ یہ نور ہے۔ اور نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کے معنی روشنی کے ہیں۔ نور، روشنی کو کہا جاتا ہے نور ہدایت، صحیح راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا، اللہ فتنوں سے بچائے گا، اللہ رب العزت اسے گمراہیوں سے بچائے گا، اسے بیماریوں سے بچائے گا، اسے حادثات سے بچائے گا۔ جتنے جتنے فتنے ہیں دنیا کے اندر، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین اس کو بچائے گا۔ تو سورہ کہف جمعے کی رات یا جمعے کے دن پڑھنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اس انسان کے لیے ہر سمت میں، ہر سو، ہر جانب، اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ظاہر باطن، دنیا آخرت میں، اس کے گھر کے اندر کی زندگی کے اندر بھی اللہ آسانی اور نور پیدا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، جس گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، کہ اگر رات کے وقت میں کسی گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔
تو ظاہر ہے کہ ظاہری معنی یہ کہ اگر رات کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے گی تو رات کو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص دن میں تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں شیطان دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب شیطان کے گھر میں داخلے پر پابندی عائد کرنی ہے تو سورہ کہف کی تلاوت رات یا دن میں گھر کے اندر کر لی جائے۔ اب شیطان کے گھر میں داخلے پر پابندی کیوں عائد ہونی چاہیے؟ آج کا انسان کتنا سمجھدار ہے کہ اپنے حفاظت کے لیے، اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اور کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کتنے مضبوط دروازے، کتنے مضبوط تالے لگاتا ہے، سیکیورٹی سسٹم لگاتا ہے، اور کیمروں کا استعمال کیا جاتا ہے، گارڈ رکھے جاتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان اپنے اصل دشمن سے اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اور کتنے انسان ایسے ہیں کہ جو صرف چوری چکاری سے ہی اپنے گھروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل دشمن کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر انسان کو یقین دلایا ہے کہ شیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا ازلی اور ابدی دشمن تمہارا شیطان ہے، جس کو اللہ نے اصل دشمن قرار دیا۔ تو اس دشمن سے اپنے گھر کو محفوظ کرنے کی کتنے انسانوں کو فکر ہے، اور پھر کتنے لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا گھرانہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ شیطان جس گھر میں ڈیرے جما لے اس گھر سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ شیطان میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرنے کی سب سے خطرناک کوششیں کرتا ہے۔ شیطان جس گھر میں داخل ہوگا وہاں سکون ختم ہو جائے گا، وہاں کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، وہاں ان گھر والوں کے دلوں میں محبت ختم ہو جائے گی، باہمی اعتماد اور الفت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور شیطان ہی وہ انسان کا بدترین دشمن ہے جو انسان کو انسان کے سے لڑواتا ہے، بدگمانی پیدا کرواتا ہے۔ اور یہاں تک بعض روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ رات کے وقت تم کوئی شعلہ، کوئی جلنے والی چیز جلا کر مت چھوڑو، جیسے کوئی چولہا ہے، کوئی ہیٹر ہے، کوئی ایسی چیز، اس کو بند کر کے لازمی سو، اس لیے کہ کہیں مبادا شیطان آ کر کسی ذریعے سے اس آگ کو پھیلا نہ دے۔ اگر وہ دیا سلائی، وہ چراغ، وہ چولہا، وہ گیس ہیٹر اگر وہ جلتا رہ گیا تو کہیں شیطان اس کو کسی طریقے سے پھیلائے نہ، اگر وہ پھیلائے گا تو آگ بھڑک جائے گی، اور حادثات اور دل خراش اور افسوسناک واقعات سردیوں کے موسم میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سبھی کو محفوظ فرمائے۔ شیطان انسان کے ایمان کا بھی دشمن ہے، جان کا بھی دشمن ہے، اور وہ جان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کر لے کہ تمہارا گھرانہ وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو ان تمام شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی مسائل اور وصائب سے بچنے کا آسان راستہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ روایت موجود ہے کہ رات کو پڑھیں گے تو شیطان رات کو گھر میں نہیں آئے گا، اور دن کے وقت پڑھ لیں گے تو شیطان دن کے وقت گھر میں نہیں آئے گا۔ اگر رات اور دن میں ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 24 گھنٹے اللہ اس گھرانے کو، اس میں رہنے والے افراد کو، ایک چیز کو شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ فرما دے گا۔ اور فرمایا اس سورہ کہف کا ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کو تدعا فی التوراۃ الحائلہ، کہ سورہ کہف کو تورات کے اندر حائلہ کا نام دیا گیا۔ حائلہ کے معنی حائل ہونے والی، رکاوٹ بننے والی۔ تو گویا کہ سورہ کہف یہ رکاوٹ بن جائے گی پڑھنے والے اور عذاب کے درمیان میں۔ سورہ کہف رکاوٹ بن جائے گی اس پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں۔ سورہ کہف یہ رکاوٹ بن جائے گی گمراہی اور فتنے اور پڑھنے والے کے درمیان میں، کوئی فتنہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس سورہ کہف کے جو فوائد ہیں، جو فضائل ہیں، یہ چند ایک آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کہف نور ہے، سورہ کہف روشنی ہے، سورہ کہف جنت کا راستہ ہے، سورہ کہف شیطان سے اور شیطانی اثرات سے بچنے کا راستہ ہے، سورہ کہف اپنے گناہ بخشوانے کا راستہ ہے۔
سورہ کہف کے ان تمام کے تمام فضائل میں اور مناقب میں ایک بہت بڑا فائدہ جس کو تقریباً بہت ساری احادیث میں بار بار بیان کیا گیا، وہ فائدہ ہے کہ سورہ کہف انسان کو فتنوں سے بچانے والی سورہ کہف ہے۔ حتیٰ کہ دجال کا فتنہ بھی اگر ظاہر ہو جائے تو تب بھی سورہ کہف پڑھنے والے کو اللہ اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ کوئی آزمائش، کوئی امتحان، دو لوگ گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے، تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے، نماز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، ایک شخص اپنے کام کو پورا کر کے خیر و عافیت کے ساتھ، مقصد پورا کر کے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس اپنے بچوں کے پاس پہنچ گیا، ایمان بھی محفوظ رہا، جان بھی محفوظ رہی، یہ شخص عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا، اس کو عافیت مل گئی انشاءاللہ۔ لیکن دوسرا نکلا، راستے میں کوئی چیز چوری ہو گئی، موبائل کہیں گر گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بیماری لے کر گھر میں چلا گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، یہ شخص آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ اب ہر انسان چاہتا ہے کہ میں، میرے اہل و عیال، میرے جاننے والے سب لوگ محفوظ رہیں اور عافیت کے اندر مبتلا رہیں، تو عافیت اور راحت اور آسانی لینے کا آسان راستہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ عرض کیا کہ پوری سورہ کہف ہر جمعے کے دن پڑھ لی جائے، یا سورہ کہف کی شروع اور آخر کی آیات پڑھ لی جائیں۔ اور یہ بھی بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ جی رات کو پڑھیں یا دن میں پڑھیں، تو اس کا بھی جواب عرض کر دیا گیا کہ رات کو پڑھیں گے تب بھی انشاءاللہ یہ سارا فائدہ حاصل ہوگا، اور سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھیں گے تو تب بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن زیادہ تر احادیث کے اندر جو پڑھنے کی تاکید یا فضیلت ہے وہ دن میں پڑھنے کی تاکید و فضیلت ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جمعۃ المبارک ہر جمعے کے جمعے، اور کتنے دیر کا کام ہے، جو غیر حافظ ہے، ہم میں سے زیادہ لوگ حافظ نہیں ہیں، جو غیر حافظ ہیں وہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ، اور سبھی انشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، تو 15 سے 20 منٹ کے اندر تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ہے، 20 منٹ کے اندر سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعۃ المبارک میں کر لی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو عافیت عطا فرمائیں گے۔ یہ تمام فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ اس سورہ کہف کی یہ فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے، یہ سورہ کہف فتنوں سے حفاظت ہے، شرور سے حفاظت ہے، تو اگر ہم غور فرمائیں تو حقیقت میں مشرکین مکہ نے ایک فتنہ پیدا کرنے کی سازش اور کوشش کی تھی کہ ہم کوئی ایسی بات پوچھیں کہ مسلمان فتنے کے اندر پڑ جائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ شک میں ڈالنا مقصد تھا مشرکین کا۔ حقیقت میں ان کا مقصد فتنہ پیدا کرنا تھا، لوگوں کو آزمائش میں، ان کے ایمان، ان کی جان، ان کے نظریات کے بارے میں امتحان میں ڈالنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس در پردہ پوشیدہ سازش کو بھی ناکام کیا کہ جس چیز سے وہ فتنہ ڈالنا چاہتے تھے، اللہ نے اس کا جواب ایسا عطا فرمایا کہ تمام فتنوں سے اللہ پاک نے حفاظت فرما دی، کہ جو وہ مقصد تھا وہ ناکام ہو گئے۔ اور اسی لیے اگر ہم سورہ کہف کے مضامین پہ ہم غور فرمائیں تو سورہ کہف کے اندر بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے، جو ان کے 3 سوالات تھے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، کہف غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کون لوگ تھے، کون نوجوان تھے، وہ اپنے شہر کو، علاقے کو چھوڑ کر کیوں نکلے تھے، ان کا کیا بنا تھا، یہ سوال تھا۔ پھر اسی طرح حضرت خضر کا کیا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا کیا باہمی ملاقات کا کیا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ یہ جو 3 واقعات ہیں، حقیقت میں یہ 3 بڑے فتنوں سے حفاظت کی روداد ہے، 3 بڑے فتنوں سے حفاظت کی داستان ہے، داستان محبت ہے، داستان یقین ہے، داستان ایمان ہے۔ 3 بڑے فتنے، ان میں سے ایک فتنہ جو انسان کے دین اور ایمان سے متعلق ہوتا ہے، جو فتنہ گمراہی کا ہے، کفر و شرک کا ہے، جو انسان کے ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور دوسرا فتنہ جو انسان کے علم اور صلاحیت کے راستے سے انسان کو دبوچتا ہے۔ انسان کا علم ہے، دین کا علم ہے، دنیا کی چیزوں کا علم ہے، اس کا تجربہ ہے، زندگی کی اس کی روداد ہے،
اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر جب انسان کسی فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ اور تیسرا اور بڑا فتنہ وہ دنیا کی طاقت کا فتنہ ہے، جیسے بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، کوئی اختیار ہے، کوئی بھی کسی قسم کا اختیار یا طاقت ہے، تو طاقت، اقتدار، دولت، بادشاہت کا فتنہ، علم کا فتنہ اور اسی طرح ایمان کا فتنہ، یہ جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے، 3 بڑے فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ عز و جل نے اس سورہ کہف میں 3 واقعات کو بیان کر دیا۔ اب یہ واقعات کیا ہیں اور فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی، اس کو انشاءاللہ تفصیل میں آئندہ نشست میں عرض کیا جائے گا۔ اور آخر میں آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کہف جو قرآن پاک کی 18ویں نمبر کی نازل ہونے والی مکی صورت ہے، اس سورہ کہف کی تلاوت کی کوشش کی جائے۔ احادیث میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے کہ پڑھنے والے کے لیے نور بنتی ہے، چاہے یہ پوری صورت پڑھ لی جائے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہر جمعے 15-20 منٹ نکال کے سورہ کہف مکمل تلاوت کر لی جائے اور رات اور دن میں ایک ایک مرتبہ کر لی جائے، تو ایسا کرنے والے کے لیے یہ سورہ کہف نور ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک، پاؤں سے قدم سے لے کر بیت اللہ تک اور عرش معلیٰ تک یہ نور اور روشنی ہے۔ اور روز قیامت یہ سورہ کہف ایک روشنی کی صورت میں انسان کے آگے آگے ہوگی اور انسان اللہ کی رحمت سے چلتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یا تو مکمل صورت نہ پڑھ سکے تو کوئی پھر پہلی یا آخری آیات یا بیچ میں سے کہیں سے کچھ بھی اس سورہ کہف کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے سورہ کہف کو سمجھ کر ہمیں پڑھنے اور اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔